بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے چہارم کلاس کے معاشرتی علوم کا سبق نمبر 2 ذرائع ابلاغ ہم نے پڑھا تھا۔ اب ہم اس کا آگے کا حصہ پڑھیں گے، جو بقایا حصہ بچا تھا، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ ذرائع ابلاغ ہم نے پڑھا تھا۔ ذرائع ابلاغ میں ہم نے پڑھا تھا زبان اور آرٹ، خط، پوسٹ کارڈ اور ای میل۔ آج ہم پڑھیں گے کمپیوٹر اور انٹرنیٹ۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کمپیوٹر جو انٹرنیٹ جو ہے وہ دور جدید میں جو ہے پیغام رسانی کا تیز ترین ذریعہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ہم بہت ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور بہت کم وقت میں ہم بہت کچھ اس سے سیکھ سکتے ہیں، اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے اس میں سے ہم کسی کو پیغام بھیجتے ہیں، پیغام ہم وصول کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پہلے کے دور میں جو ہے بہت ٹائم لگتا تھا ہمیں معلومات حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ جدید دور جدید میں ہم اس سے بہت کم وقت میں، بہت کم ٹائم میں ہم بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہمارے جو دور جدید میں یہ موبائل، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، ان چیز کو ہر شعبے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب پہلے جیسے ہم لوگ لائبریریوں میں جاتے تھے، کسی بھی بکس کا مطالعہ کرتے تھے، اب ہم کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہم جو ہے گھر میں بیٹھ کر، چاہے ہم اسپتال میں ہوں، چاہے ہم دفتر میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم وہاں بیٹھ کر ہم آرام سے تمام چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور تمام دنیا بھر کی لائبریریوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کا ہم، کہ وہاں ہر چیز کا جتنی بھی معلومات ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو ہے تھا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ، کہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ اسپتال ہو، دفتر ہو اور کوئی بھی دیگر شعبہ جات ہو، تمام شعبہ جات میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال جو ہے وہ عام ہو گیا ہے۔ اب جو ہے موبائل فون بھی آپ کو پتہ ہے، موبائل فون جو ہے پیغام رسانی کا اور بات چیت کا سب سے آسان اور جدید ذریعہ ہے۔ اس میں موبائل کو ہم کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں، نہ اس میں پہلے کے زمانے میں ٹیلی فون ہوتے تھے، اس کو ہم تار ہوتی تھی اس کو لے کر جاتے تھے، کہیں بات نہیں کر سکتے تھے اس سے، ہم وہیں بیٹھے جاتا موبائل لگا ہوا ہے، ٹیلی فون لگا ہوا ہے، ہم وہیں بات کرتے تھے۔ اب جو ہے دور جدید میں موبائل فون ہے جس کے اندر کوئی تار نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کہیں بھی کسی بھی وقت اس کو لے کر جا سکتے ہیں، ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ہم دور بیٹھے لوگوں سے، جو کہ ہم سے کئی میل دور ہیں، ان سے بھی ہم، یا دوسرے ممالک میں بیٹھے ہیں، ہم ان سے بھی فوراً سے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں، موبائل فون کے ذریعے ہم ان سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ٹیلی فون کے مقابلے میں جو ہے موبائل فون کا جو استعمال ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ موبائل فون گلوبل پوزیشننگ سسٹمز کی وجہ سے ہم کسی بھی جگہ کو آسانی سے تلاش کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو پتہ ہے اس میں میپ آتا ہے، اس میں ہم جو ہے آرام سے کوئی بھی جگہ ہو، کہیں بھی ہو، ہم اس کو فوراً ڈھونڈ سکتے ہیں کہ یہ جگہ کس جگہ پر ہے۔ اور اس میں کیمرہ ہے، کیلکولیٹر ہے، الارم ہے، گھڑی وغیرہ وغیرہ کہ ہم سب چیزیں اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے کوئی بھی چیز ہوتی تھی، یا کہیں ہمیں کسی ڈاکٹرز وغیرہ کا معلوم کرنا ہوتا تھا، یا ہمیں کسی چیز کے بارے میں معلوم کرنا ہوتا تھا، تو ہمیں کئی دن لگ جاتے تھے اور ہمیں نہیں پتہ چلتا تھا۔ لیکن اب جو ہے ہم موبائل فون کے ذریعے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں کوئی ڈاکٹر ہو، کچھ بھی ہو، ہم ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ہم ان سے ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ہم کوئی بھی ایسی جگہ ہو جو پہلے ہمیں نہیں پتہ ہوتی تھی، کہ ہم موبائل میں ہم وہ چیز تلاش کر سکتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو موبائل فون کے ذریعے آرام سے ان تک پہنچ سکتے ہیں۔ جی، اب ہے ٹیلی ویژن جو ذرائع ابلاغ کا اہم ذریعہ ہے۔ ٹیلی ویژن میں آواز اور تصویر دیکھنے والے کے سامنے ہوتی ہے۔ پاکستان میں جو سب سے پہلے جو ٹیلی ویژن کے نشریات کا آغاز ہے نا، وہ 1964 میں ہوا تھا۔ صحیح ہے۔ اور آج کل آپ کو پتہ ہے ٹیلی ویژن میں کتنے سارے چینل ہیں اور کتنی ساری نشریات اپنی دکھا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو سیٹلائٹ کے ذریعے سے معلومات حاصل کر کے ہم تک پہنچاتے ہیں۔ پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ٹیلی ویژن اور انہوں نے دور جدید میں اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی خبر ہوتی ہے تو فوراً نشر ہو جاتی ہے، اور ہمیں کاروبار ہو، تعلیمی ہو یا تفریحی معلوماتیں فوراً حاصل ہو جاتی ہیں، کیونکہ ٹیلی ویژن پہ بچے کارٹون اور دوسرے پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جو ہے ہم لوگ
باقاعدہ تصویروں کے ذریعے نہیں ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ کب کہاں کون سی جگہ پہ کیا چیز ہو رہی ہے، کون سی کیا جو ہے کوئی تفریح ہے یا تعلیمی ہے، کوئی سی معلومات ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتی تھی. لیکن اب ٹیلی ویژن کے ذریعے ساری معلومات ہمارے تک پہنچ سکتی ہیں. ریڈیو، اب ریڈیو جو ہے وہ ذرائع ابلاغ کی ایک بہت پرانی قسم ہے. ریڈیو میں صرف آواز آتی تھی. جیسا کہ پتہ ہے کہ پہلے کے لوگ جو ہے نہ ٹی وی تھا، نہ موبائل تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو جب ریڈیو بہت عام تھا. لیکن اب جو ہے ریڈیو بہت کم نظر آتا ہے، بلکہ زیادہ تر اب ریڈیو نظر ہی نہیں آتا ہے. ٹیلی ویژن، موبائل اتنی دور جدید نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ یہ سب چیزیں اب نہیں ہیں. تو جس طرح سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ آواز کے ذریعے سے مختلف پروگرام خبریں نشر کرتے تھے، اور پاکستان میں جو اردو علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں میں بھی پروگرام نشر کیے جاتے تھے. 1947 جب قیام پاکستان، جب پاکستان وجود میں آیا تھا، تو اس وقت صرف اور صرف 3 ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے تھے. لیکن اب پاکستان میں درجنوں ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں. یہ ریڈیو اسٹیشن ہماری تفریح کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ اور اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہ رکھتے ہیں. اب جیسے کہ ہمیں ٹیلی ویژن پہ ہمیں تصویریں دیکھنے کو بھی ملتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کیا چیز ہو رہی ہے. موبائل فون ہے، اس سے بھی ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح ریڈیو سے بھی صرف ہم آواز کے ذریعے وہ ہم تک اپنی اسلامی ہوں معلومات یا حالات حاضرہ کا کوئی بھی پروگرام ہو تو وہ ہم تک پہنچتا ہے. بعض دفعہ ہم فری ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی ہم ریڈیو سنتے ہیں، تو اس میں بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، کیونکہ ایک پرانے وقت کی بھی جو ہوتی ہے کہ پرانے لوگ جو اس طریقے سے سنتے تھے، اس کے اوپر عمل کرتے، دیکھتے تھے کہ کیا ہے، سن کے کہ کیا کس وقت کہاں ہو رہا ہے. لیکن اس وقت جو ہے ہمیں ٹیلی ویژن اور موبائل فون کے ذریعے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے. تو یہ تھا آج ہمارا کمپیوٹر، انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیلی ویژن اور ریڈیو. تو آپ سب کے سمجھ میں آیا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ.